جی اسکردو ٹی وی کے ناظرین کو محمد علی انجم کا سلام عرض ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور کابینہ اس وقت اسکردو میں موجود ہے، اور پہلی بار ٹھٹھرتی سردی میں کابینہ کا اجلاس اسکردو میں ہوا ہے، اور کابینہ کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں، اسی حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں صوبائی وزیر اطلاعات جناب فتح اللہ خان صاحب سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ بہت ہی اہم اجلاس تھا اور یونیک اجلاس بھی تھا، چونکہ کافی سردی ہے اسکردو میں، -6 تک درجہ حرارت گر چکا ہے، وزراء نے کافی دور سے سفر کیا ہے، اور یہ ایک اچھی روایت بھی پڑھنے جا رہی ہے کہ ہر ڈویژن میں کابینہ کا اجلاس وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا، اور اسکردو میں غالباً پہلی بار کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، تو یہ غیر معمولی اجلاس تھا۔ کیا اہم فیصلے آج ہوئے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم بھائی تھینک یو۔ بیسکلی بلتستان ریجن گلگت بلتستان کا ایک بہت بڑا ریجن ہے، نمبر 1۔ 9 اس ریجن کے اندر حلقے ہیں، اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے جو اہمیت ہے اس علاقے کی وہ ٹورزم کا ہب ہے فیوچر کے لیے۔ اور بالخصوص پچھلے سال جب ہماری گورنمنٹ آئی، اس کے بعد چیف منسٹر جب بلتستان تشریف لائے اسکردو، تو انہوں نے یہاں کی جو کھنڈرات نما سڑکیں ہیں ان کو دیکھ کے یہاں کے لوگوں سے، عوام سے، بالخصوص اپنے پارٹی کے لوگوں سے وعدے کیے کہ یہ اس طرح سے تو ٹورزم کا خواب پورا شاید نہ ہو۔ تو انہوں نے پھر ان سڑکوں کو ری کارپیٹنگ، وہ بھی پیور مشین کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا، جو وعدہ وفا بھی ہوا، اور وہ کام تقریباً اپنے کمپلیشن کے اوپر ہے۔ تو یہ پہلے ہی سال کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم۔ اور پھر پاور کرائسس جو بلتستان ریجن میں شروع دن سے جب گورنمنٹس آتی ہیں، وعدے ضرور ہوتے ہیں لیکن کوئی کنکریٹ کام پاور کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ ٹورزم کو فوکس کر رہے ہیں، جو ایک اکانومی آپ کی اس کے ساتھ منسلک ہے، تو آپ نے پھر الیکٹرسٹی کے اوپر اس حساب کی پالیسی دینی ہوتی ہے کہ آپ کا جو یہاں کا جو ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلس ہیں، پھر دوسرے جو کاروباری مراکز ہیں، وہ ایٹ لیسٹ ان کو تسلی ہو کہ ان کا بزنس بجلی کی وجہ سے کوئی خراب نہ ہو۔ تو یہ تو مین چیزیں تھیں۔ رہا یہاں پہ جو ہم نے کیبنٹ کا آج جو اجلاس کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم، تو اس میں بیسکلی جو ہمارا 9واں 10واں اور 11واں جو اجلاس تھا اس کی کچھ ریویو تھی کہ نمبر 1 کی ہم نے 58 ٹوٹل ان 9ویں 10ویں اور 11ویں اجلاس میں 58 ہمارے ایجنڈا پوائنٹس تھے، جس میں 21 کے اوپر فیصلے ہو چکے تھے، اور 37 جو ہیں وہ اس وقت انڈر پروسیس ہیں۔ تو ان کے اوپر 1 to 1 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی بریفنگز دیتے رہے۔ اس میں ٹورزم کی پالیسی ہے، پھر لیزنگ ہے ریسٹ ہاؤسز کی گلگت بلتستان میں، جہاں جہاں گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان بالخصوص وہ ریسٹ ہاؤس جہاں سے ریونیو بھی نہیں آتا، اور ان سے نقصان بلکہ زیادہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو لیز آؤٹ کریں اور اس کو بزنس پرپس کے لیے کہ وہ کوئی فائدہ ہو سکے اس کا۔ پھر گلگت بلتستان میں لیکس کے حوالے سے کیبنٹ کو گورنمنٹ نے بتایا تھا، متعلقہ جو سیکٹری ہے ٹورزم کے، ان کو کہ گلگت بلتستان میں نمبر آف لیکس کتنے ہیں، کوئی 256 کے قریب لیکس ہیں، ان کو ہنٹ کرنا، ان کو کیپ کرنا، ان کو پھر ان کو سرچ کر کے، تو وہ ایک ایجنڈا پہلے تھا، اس کے اوپر کام ہوا۔ پھر پروونشل سوشل رجسٹری، اس کے اوپر چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اب گلگت بلتستان میں کتنے ایک اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آپ کے اسکول سے باہر ہیں، جو اسکول نہیں جا پاتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، کتنے ایک ایسے افراد ہوں گے جو آپ کے اس کے لیے صحت کی سہولیات وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کو سوشل رجسٹری یعنی ڈیٹا
کسی بھی چیز ڈیٹا مطلب اس دور جدید میں ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا از منی، ڈیٹا از پاور. تو پھر میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، اور پھر ہاؤس جابس کے لیے اسپیشلسٹ کے حوالے سے پھر ایک ایم او یو تھا گورنمنٹ اور آغا خان فاؤنڈیشن کے درمیان. پھر ہوم سٹے ایک بہت بڑا پروجیکٹ 2 ارب روپے کا، وہ جی بی آر ایس پی کو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ اس کی وہ کنسلٹنسی کرے. پھر ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے ہے. پبلک اسکول جٹیال کا ایک بڑا ایک دیرینہ مطالبہ ٹیچروں کا اور ان کا گرانٹ ایڈ کا وہ بھی تھا. پھر جگلوٹ سکردو روڈ جے ایس آر جو ہے اس کی روڈ کمپنسیشن کا پچھلے کیبنٹ کے اجلاس میں ہم نے ڈائریکٹیوز ڈی سی سکردو کو دیا ہوا تھا کہ وہ کمپنسیشنز اور لوگوں کی زمینوں کا انتقال وہ مطلب جلدی وہ کریں. پھر ریگولرائزیشن ایکٹ کے حوالے سے تھا. اس طرح کر کے وسیلہ تعلیم اور پلاسٹک فری گلگت بلتستان، یہ کچھ ریویوز تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا نئے جو ایجنڈا کے اندر آج جو شامل تھے 15-16 ایجنڈا پوائنٹس تھے، اس میں 10 ڈسٹرکوں میں ماڈل سکولز فار بوائز اینڈ گرلز ان کا جو ریمیننگ کام تھا وہ کر کے تو انہوں نے آج اس میں پیش کیا کیبنٹ میں. اور پھر ویکیشن آف پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بلڈنگ گلگت بائی این ایل سی، یہ این ایل سی کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ ہم نے آج اپروو کر دیا ہے. اور پھر چوتھا جو ہے پیمنٹ آف کنوینس الاؤنس، یہ ایک کیس اس میں ہے آلریڈی، کورٹ سے اس کا فیصلہ بھی آیا ہے. تو اب ہم گورنمنٹ اور یہ کنسرنس آپس میں انشاءاللہ کنسنسس کے ساتھ اس کیس کو ہم نے فائنل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پھر منرلز ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم ووکیشنل اور ٹیکنیکل جو آپ کا وہ ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس آج کے دن تک تھا. اس کو ہم نے اس میں منرلز ڈپارٹمنٹ میں اس ووکیشنل اور ٹریننگ جو اسکول ہے اس کو شفٹ کیا ہے آج. یہ بہت بڑا قدم ہے کیونکہ ہر صوبے میں یہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ٹیکنیکل اور ایجوکیشنل اور ووکیشنل ٹریننگ، یہ منرلز ڈپارٹمنٹ اس کو کامرس منرلز یہ ٹریٹ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں. تو ہم نے بھی اس انالوجی کو دیکھتے ہوئے اس محکمے کو منرلز کی طرف ہم نے آج شفٹ کی ہے. اور پھر ریویمپنگ ہے الیکٹرسٹی پورے گلگت بلتستان کی. یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ 2 ارب روپے کا، اس میں ہر لحاظ سے پورے گلگت بلتستان کا جو بجلی کا جو نظام ہے، اس کو جس طرح اسلام آباد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بہتر طریقے سے ان کا بجلی کا نظام مینیج ہے، تو ہم بھی جس طرح آپ کے کھمبوں کے اوپر تاریں اور اتنے جمگٹے کی تاریں ہوتی ہیں، ٹرانسفارمرز آپ کے جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی میکنزم کے ساتھ نہیں ہیں. تو ایک ایسی کنسلٹنسی ہو جس میں بالخصوص گلگت، سکردو اور چلاس جو میجر بڑے شہر ہیں، اس کو ہم آنے والے وقتوں کے لیے کہ ایسی ہم کو کنسلٹنسی کروا کے کہ ہمارا 20-30-40 سال تک ہم بجلی کو کس طرح سے مینیج کر سکیں اور کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ بجلی کو ہم کس طرح سے اپنے سسٹم کے اندر شامل کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی سے ریلیٹڈ ایک ریوائز شیڈیول ریٹس جو پریمیم ہے کانٹریکٹرز کے لیے. آپ کو پتہ ہے مختلف ڈسٹرکس میں آج کل کانٹریکٹرز جو ہے احتجاج پہ ہیں کہ ہمارا پریمیم پرانا ہے، شیڈیول پرانا ہے، تو اس کو ریوائز کیا جائے. تو اس کے اوپر کمیٹی ہماری کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، 5-6 منسٹیریل کمیٹی ہے، اس میں خود بھی ہوں. وہ کمیٹی اندر ہم اس ریٹ کو ریوائز کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا قدم
ہماری جو کاروباری برادری ہے، بالخصوص PWD سے ریلیٹڈ جو ٹھیکیدار برادری ہے، چونکہ گلگت بلتستان میں واحد یہ ایک انڈسٹری ہے جس سے ٹھیکوں کے اعتبار سے بھی، ملازمتوں کے اعتبار سے بھی ہر دوسرا گھر منسلک ہے. تو یہ انشاءاللہ ایک پازیٹیو خبر ان کو ہم دینے جا رہے ہیں. اور پھر گلگت ایئرپورٹ کے ساتھ ایک 28 کنال پر مشتمل ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ہے، اور اس کا سول ایویشن کے ساتھ کوئی کمپنسیشن کا کوئی کیس بہت عرصے سے چل رہا تھا، ان کا دیرینہ مطالبہ تھا. اس پہ ہم تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر PC4 نہ آنے کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا، نوکریوں کا موقع نہیں ملا، اور کئی لوگوں کی ایج اور ہو گئی 35 سال سے. تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ اس عمر کی حد کو 40 سال کر دیں. یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے، ان لکھے پڑھے لوگوں کے لیے جن کو ایڈورٹیزمنٹ ان کے نصیب میں شاید نہیں تھی، پچھلے کئی سالوں سے جابس نہیں آئی تھیں. تو ہم نے 1 سال کے لیے لمٹ کر دیا، اس کو کیپ کر دیا ہے کہ 1 سال کے اندر 40 سال سے نیچے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اپلائی کر سکیں گے. یہ یقیناً بہت بڑی خوشخبری ہے بے روزگار نوجوانوں کے لیے جو ایک عرصے سے نوکری کی آس لگائے بیٹھے ہیں. سر یہ بہت اچھی روایت ہے کہ آپ بلتستان آ رہے ہیں، بلتستان میں کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یقیناً مستقبل قریب میں دیامر میں بھی ہم دیکھیں گے کابینہ کا اجلاس ہوگا. یہ روایتاً تھا یا اس روایت کو آپ آگے لے کے جائیں گے؟ یہ یقیناً روایت بنانی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ اسکردو ہے، گلگت ہے، چلاس ہے، تو کوئی دور کا فاصلہ اب نہیں رہا. اب یہ بھی PTI کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جیسے ہی وفاق میں PTI کی گورنمنٹ آئی ہے 2018 میں، اس کے فوراً بعد اس پروجیکٹ کے اوپر، JSR کے اوپر جو فنڈنگ بہت ٹائملی فنڈنگ ہوئی. ٹھیک طریقے سے FWO کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان ٹائم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے. کل جب میں آیا ہوں تو 3.25 گھنٹے میں آیا ہوں، حالانکہ کچھ جگہوں میں شاید ابھی تھوڑا بہت کام ہے، تو 2.25 گھنٹے میں ہم آ سکتے ہیں ایزیلی. تو اتنا ہی ٹائم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ گلگت سے چلاس کو بھی لگنا ہے. تو اب وہ تقریباً گیپ جو ہے وہ ختم ہوا ہے ان تینوں ہیڈ کوارٹرز کے درمیان. تو زیادہ نہیں تو اگر 6 مہینے کے بعد بھی اگر ہم کیبنٹ کا اجلاس اگر کبھی چلاس کریں، کبھی اسکردو آ کے کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں کے جو لوکل انتظامیہ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. پھر عام عوام کی شکایتیں حکمران کے پاس آ جاتی ہے، اور وہ پھر بہت سارے کام، آج میں کل شام سے لے کے ابھی تک یہاں کی عوام امنڈ کے آئی چیف منسٹر کے پاس. کئی ایسے کام جو مستحق لوگوں کے جن کا اپروچ نہیں تھا، جن کا ایکسس شاید یہاں سے چیف منسٹر کے لیے گلگت آنا ممکن نہیں تھا، ان کے کئی کام میرے سامنے ہو گئے. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. سیاسی آدمی کا یہی مشن، مقصد اور منشور ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے چھوٹے بڑے مسائل کا حل نکالے. سر کچھ وزراء آج نظر نہیں آئے، کچھ وزراء کی غیر حاضری تھی، کچھ ذاتی مصروفیات تھیں یا پھر کوئی اختلاف تھا؟ میرے خیال سے سبھی آ گئے تھے. کوئی ایسا آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی اگر خود کر سکے تو یہ بتائیے گا، جو اپوزیشن ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے یا یہ الزام آپ پہ عائد کر رہی ہے کہ آپ ان کے منصوبوں پر تختی لگانے آئے، کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، منصوبہ شاید یہ جو ریکارپیٹنگ ہے پیور مشین والی انہوں نے شروع کی تھی، ہم تختی لگانے آئے ہیں. تو آپ صحافی ہیں، آپ اس در کے سن آف سوائل ہیں، آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں. یہ جو 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے یہ بھی ہم نے ہی شروع کیا ہے. یہاں پہ جو گواڑی میں ابھی پاور پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم ہی کر رہے ہیں. یہاں شتونگ نالہ کی ڈائیورژن انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے یہ بھی ہم ہی کریں گے. اور بڑے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ میڈیکل کالج بلتستان ڈویژن میں بنے گا، یہ بھی ہم ہی کریں گے. تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کے اوپر ہم نے کل سے لے کے اب تک کوئی تختی لگائی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
اب اپوزیشن کو تکلیف اس بات پہ ضرور ہوتی ہے، مجھے جو فیل ہوتا ہے ایز اے کارکن، کہ ہم ایک سال میں جو ہماری لائن آف ڈائریکشن ہے، جو ہماری محنت ہے، جو ہماری سمت ہے حکومت کی، اس کو دیکھ کے ان کو تکلیف اچھی خاصی ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں اگلے الیکشن کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ایجنڈا شاید نہ رہے جو ہم اس کو سیل آؤٹ کریں، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ صوبہ عبوری آئینی صوبہ کے اوپر وہ بات کرتے تھے، اس پر بھی پیش رفت آپ نے دیکھا ہے، کمیٹی بنی، اس کے بعد وہ ایک ڈاکومنٹ فائنل ہو کے پرائم منسٹر تک وہ پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ صوبے کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اچھی خبر دے گی۔ عبوری صوبے کی آپ نے بات کی سر، پی ایم صاحب کا دورہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، دورہ متوقع ہے، کیا ان کے دورے کے موقع پر گلگت بلتستان کے عوام کو یہ خوشخبری سننے کو ملے گی؟ خوشخبری تو انہوں نے پہلے ہی سنائی ہے 2 سال پہلے نا، 1 نومبر کو گلگت میں آ کے، تو اس کے اوپر پیش رفت بھی بڑی اچھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اچھی ہوپ رکھیں اس کے اوپر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فتح اللہ خان صاحب سے آج ہماری بات ہو رہی تھی، کابینہ اجلاس کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، بہت اچھے فیصلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جس فیصلے کو میں ذاتی طور پر ایز اے یوتھ سراہتا ہوں، وہ عمر کی جو حد ہے ملازمت کے لیے اسے بڑھانا ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور کافی عرصے سے گلگت بلتستان کی یوتھ یہ مطالبہ کر رہی تھی۔ آج اسکردو کے کابینہ اجلاس میں یہ منظوری ہوئی ہے، اور اسکردو کے عوام کے ساتھ پورے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہ خوشخبری مل رہی ہے۔ پروگرام کے پروڈیوسر ذیشان مہدی، قاسم بٹ اور محمد علی انجم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔